إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال جل وعلا في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں پر بہت ساری چیزوں کے حقوق رکھے ہیں. اس میں سے اللہ کے حق بھی ہیں، نبی کے حق بھی ہیں، بندوں کے بھی حق ہیں. پھر بندوں کے حقوق میں تفصیل ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان تمام چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حقوق میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، چاہے وہ نبی کا حق ہو، چاہے وہ اولاد کا حق ہو، چاہے ماں باپ کا حق ہو، چاہے عام مسلمانوں کا حق ہو، چاہے مسلم حکمرانوں کا حق ہو. یہ امت حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہے. میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو حقوق بیان کرنا چاہوں گا وہ حقوق ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک امتی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہیں، ایک امتی کس طریقے سے، کس راستے پہ چل کر صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن سکتا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا حق جو ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے کہ الایمان بہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا کفر ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، آپ نے جو کچھ بتلایا، آپ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے روکا، ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر کوئی انسان انکار کر دیتا ہے تو ایسا انسان متفقہ طور پر کافر ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض اگر کوئی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی کافر ہے. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ کسی اور کا طریقہ ہے، تو ایسا انسان بھی کافر ہے. یا پھر کوئی انسان اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جیسا کسی اور کا طریقہ بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور غیر کے حکم کو برابر قرار دیتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، تو ایسا انسان بھی کافر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کسی چیز کا جان بوجھ کر انکار کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی سنت کا استہزاء اور مذاق اڑائے، تو ایسا انسان بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر وہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تصدیقہ فیما اخبر وطاعتہ فیما امر واجتناب ما نہى عنہ وزجر وان لا يعبد اللہ الا بما شرع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب دنیا والوں کو کسی اور نبی کی ضرورت اور حاجت تا قیامت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت تا قیامت سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ، منبع اور چشمہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اتنا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے افضل ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے تعلق سے ہمیں خبر دی، چاہے ان کا تعلق غیب سے ہو، چاہے ان کا تعلق یعنی غیب سے نہ ہو بلکہ یعنی پیشن گوئی سے ہو، یا کسی بھی طریقے کی، چاہے گزشتہ قوموں کے بارے میں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس کو سچ سمجھنا، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ۔ آپ نے جو بھی خبر دی، تمہاری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، تمہاری سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے، اب تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، اس وقت ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان، جیسے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جو عقل کے پجاری ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، چاہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ فتنہ اس امت کے اندر داخل ہو چکا ہے میرے بھائیوں، اور یہ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے ہے، اور اس فتنے کے داخل ہونے کے کئی سارے ذریعے ہیں۔ اس میں سے ایک ذریعہ ہے غلط لوگوں کو سننا، غلط لٹریچر کو پڑھنا، غلط طرح کی تفسیروں اور کتابوں کو پڑھنا۔ اس کے ذریعے سے دھیرے دھیرے وہ آدمی جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سنت کے انکار کا جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر جو ہے سنت کا انکار کو بڑھ دیتا ہے۔ پھر آدمی وہ اس کو ایک دم حقیر سمجھتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دین عقل پرستی کا نام ہوتا تو اللہ کتابوں کو کیوں نازل کرتا؟ اور کتابوں کو نازل کرنے کے بعد پھر اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ اللہ نے کتاب نازل کر دی، ہر کوئی اپنی عقل سے سمجھ جاتا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ لوگوں کی عقل کمزور ہے، لوگوں کے عقل کے درجات اور تفاوت ہیں۔ کسی کو ایک بار بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو 10 بار سمجھانا پڑتا، اور کسی کو 10 بار بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عقل دین کا معیار نہیں ہے، دین کا معیار اللہ کی کتاب ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہارا فرض ہے نبی پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس پر تمہارا ایمان یہ ہو کہ نبی نے جو کچھ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے۔ نمبر 2، وطاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آج ہم کو بہت شوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا، لیکن چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم یا تو استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، یا تو پھر اپنے افعال سے، اپنے کاموں سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ان سنتوں کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا حتی الامکان پوری طریقے سے یہ کوشش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے پہ کرنا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات جان لیں، ہماری کوئی بھی عبادت اس وقت تک ہم اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نیک عمل، عمل صالح۔ عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں عمل صالح وہ ہے نمبر 1 جس کے اندر اخلاص ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نمبر 2 کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ آج لوگوں کے یہاں عمل کی تو کثرت ہے، بہت سارے لوگ بہت محنتیں کر رہے ہیں لیکن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے وہ عمل کر رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر بات کہنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے اس کی دلیل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کریں۔ اسی لیے امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب قائم کیا ہے کہ علم قول یعنی بولنے اور عمل سے پہلے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کیا ہوئی؟ اقرا، پڑھو۔ حالانکہ کفر، شرک، بہت ساری برائیاں موجود تھی لیکن سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا؟ پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ تو میرے بھائیو یہ چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر ہے، اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم مجھ کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر مومن دعویٰ کرتا ہے، ہر ایمان والے، ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو یہ زبانی دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں دعوے کے اندر سچا کون ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، وہ حقیقت میں اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کے اوپر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ اور آئیڈیل کن کے لیے ہے؟
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا بہت کثرت سے ذکر کیا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی ملاقات پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ جو لوگ ان دو چیزوں پہ مربوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیں پسند نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات اور سنتیں ہیں ان سے ہم کو نفرت ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، بلکہ اتباع یہ اطاعت سے بھی آگے ہے، یعنی قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور محبت کم ثابت ہوگی؟ جب ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے سامنے تو ہے نہیں کہ ہم محبت کا اظہار کریں، جیسا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر کہا، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جو ہے محبت نہیں ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے محبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے فرامین کو سن کر ہم فوراً جھک جائیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس میں بالکل بھی کسی طرح کے بھی چوچرا نہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ ماں مدینے کے راستے پہ انتظار کر رہی ہے، ہر آنے جانے والوں سے پوچھتی ہے کہ جنگ سے جو لوگ لوٹ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ان سے پوچھتی ہے کہ ذرا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیجیے۔ اس عورت کا والد شہید ہو جاتا ہے، شوہر اسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتا ہے، بیٹے اسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ آنے والے خبر دیتے ہیں آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے، آپ کے بیٹے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دو۔ تو ایک آنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ کہا نہیں، میں جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں تب تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عورت کو لے کر گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی، آج کے بعد ہر مصیبت ہمارے لیے آسان ہے۔ آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے، آپ سلامت نہیں ہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ جب جنگ احد کے اندر ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار کی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں آنے دیے، اپنی چھاتیوں پر، اپنے سینوں پر تیروں کو لے لیا، اور جس طریقے سے پتھر دیوار حائل ہو جاتی ہے انسان کے راستے میں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حائل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، عمارہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت ہے، اور ان کے بیٹے حبیب، وہ اللہ کے نبی، جب بڑے بڑے صحابہ، جب ایسا وقت آ گیا تھا
کہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، تو یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی، یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی۔ پڑھائیے ذرا اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ام عمارہ کی سیرت کہ کون یہ شخصیت تھی۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا، عمل اسی وقت عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور میرے بھائیو، اس طرح کی مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البخیل، کہ بخیل وہ ہے الذی ذکرت عندہ لم یصلی علی، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر بخیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا کنجوس وہ آدمی ہے جب اپنے نبی کا نام سنے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ نکلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کی 10 برائیوں کو، گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ختم کر دیتا ہے۔ ورفعت له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، اور خاص کر کے جمعہ کے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے اس وقت تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، رغم انف رجل، کہ اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں درود چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے، اور جو درود ہے یہ بہت سارے فضائل اور برکات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے پوری اسی تعلق سے، جلاء الافہام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور کیا فضائل ہیں۔ تقریباً 100 درجات اور 100 فضائل آپ نے بیان کیے کتاب و سنت سے۔ اسی لیے میرے بھائیو، ایک حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، اس حدیث کے تعلق سے بعض محدثین نے کلام کیا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ عربی ابی بن کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو اپنی دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کتنی مقدار رکھوں؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں، قلت له الربع، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوتھائی حصہ میں آپ پر درود بھیجوں؟ اپنی دعا میں سے فورتھ حصہ جو ہے درود کرو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما شئت، جو تم چاہو، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تم اس سے زیادہ کرو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت النصف، میں نے کہا کہ آدھا، اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کر لو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تم جو چاہو وہ کرو، اگر اس پر اور زیادہ کرو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، قلت الثلثین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کا تہائی حصہ میں آپ پر درود بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما شئت، تم جتنا چاہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پوری دعا کو درود بنا دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِذًا تُكْفَىٰ هَمُّكَ وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ، اے ابی، تب تو تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے
اور درود تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو پریشانی اور مصیبت میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تنگی ہے، گھر کا سکون نہیں ہے، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے اور استغفار کریے۔ یہ استغفار اور درود یہ ایسی چیزیں ہیں جو غموں کو ختم کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کے بعد اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، جن کے پاس رزق کی تنگی ہے وہ کثرت سے استغفار کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی صاحب اولاد بنا دے گا، اللہ سبحانہ وتعالی حلال رزق دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کثرت سے یہ بھی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہے میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو ہے صحیح سمجھتے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنے گھروں کی طرف صحیح سالم لوٹا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جو گمراہی کے راستے پر ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر لیا۔ اے اللہ جو مسلمان ظالم کے ظلم سے پریشان ہیں، اللہ ظالموں پر دو ظلم کا کورا مسلط فرما، اور مظلوم مسلمانوں کی دو زمین و آسمان سے مدد نازل فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کے حالات کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ امن و سکون کے ساتھ ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دار فانی کے اندر زندہ رکھ، توحید و سنت بھی زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما توحید و سنت پر خاتمہ فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الثقلين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔